وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والہانہ دوڑتی ہوئی، بڑے خوشی سے ناچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لیے جو ہے وہ بہت ہی عمدہ شکار پہنچ گیا ہے۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے اندر ملوث تھے۔ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، حضرت لوط نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں، میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں۔ اس کے دو معنی کیے گئے، ایک تو یہ کہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیوں کے مانند ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ قوم کے لیے والد کی جگہ ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی تمام ازواج جو ہیں وہ پوری امت کے لیے ماؤں کے درجے میں ہیں۔ تو گویا کہ میری بیٹیاں ہیں، اللہ نے تمہارے لیے ان کو پیدا کیا ہے، تمہارے لیے جوڑا بنایا ہے، وہ پاک جو ہے تمہارے لیے راستہ اپنی شہوت کی کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہی کو پیش کیا ہو کہ تمہیں اگر کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو، میں اپنی بیٹیاں تمہیں نکاح میں دینے کو تیار ہوں، لیکن میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا مت کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی شریف اور کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں رہا؟ یعنی کوئی تو تم میں سے ایسا نکل آتا جو میرا ساتھ دیتا، جو میری ہاں میں ہاں ملاتا، تم میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی شریف النفس باقی نہیں رہا۔